بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف مرزا افشر بیگ. آج ہم پڑھیں گے آئی ایم پاکستانی کی کلاس 4 نمبر 3 دا قائد آئی ایڈمائر. میں اپنے قائد سے متاثر ہوں. کس طرح سے انہوں نے ہمیں متاثر کیا. قائد اعظم واز 20 years old when he arrived in Bombay in 1896. قائد اعظم 20 سال کے تھے جب وہ بمبئی آئے 1896 میں. His father had lost his savings and his mother had passed away. قائد اعظم کے والد کی جو سیونگ تھی، ان کے ذرائع تھے آمدنی کے، وہ ختم ہو چکے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. The قائد اعظم had to earn to support his family and himself. قائد اعظم کو محنت کرنی تھی، کمانا تھا اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. The قائد اعظم enrolled as a barrister at Bombay High Court on 24th of August 1896. قائد اعظم جو ہے انرول ہوئے بطور بیرسٹر کے بمبئی ہائی کورٹ میں 24 اگست 1896 کو. The only people who practiced law Bombay were Hindus, Parsis and Christian at that time. اس وقت بمبئی میں صرف جو وہ پریکٹس کرتے تھے قانون کی، وہ ہندو تھے، پارسی تھے، پرشین تھے اور کرسچن تھے، یعنی عیسائی تھے. قائد اعظم became the first Muslim lawyer to join the lawyer community in Bombay. قائد اعظم مسلمانوں میں پہلے تھے جو لائر کمیونٹی میں شامل ہوئے. قائد اعظم was just 20 years old. He arrived in Bombay. جب قائد اعظم صرف 20 سال کے تھے تو وہ بمبئی آئے. قائد اعظم had to struggle very hard for the first 3 years to establish his career. قائد اعظم نے شروع کے 3 سال بہت محنت کی اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے. He made note for other lawyer for morning till night. وہ شروع میں دوسرے وکیلوں کے لیے ان کے نوٹس لکھا کرتے تھے صبح سے شام تک. Sometime later قائد اعظم was introduced to Mr. McPherson. کچھ عرصے بعد وقت گزرنے کے ساتھ قائد اعظم کی ملاقات ہوئی مسٹر میکفیرسن سے, who asked him to join his office. جنہوں نے ان کو آفر کی کہ تم میرا آفس جوائن کر لو. With this opportunity the قائد started to get cases and his reputation as a fine lawyer grew. اس موقع کے ساتھ قائد اعظم نے اپنی پریکٹس کو شروع کیا اور ان کو کیسز لینا شروع کیے. وہاں سے ان کی جو شہرت تھی بطور لائر وہ بڑھنے لگی بطور وکیل. With increased earning he was able to take good care of his family. آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنی فیملی کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں. He sent his sister Fatima Jinnah to Bandra Convent School and later to a dental college to study. قائد اعظم نے اپنی بہن کو باندرا کانوینٹ اسکول بھیجا پڑھنے کے لیے اور بعد میں ڈینٹل کالج بھیجا پڑھنے کے لیے. ڈینٹل کالج یا دانتوں کے جو ڈاکٹر بنتے ہیں یہاں پہ. اسکول pupil in Mumbai. At that time remember قائد اعظم as a polite and honest person. اس وقت ممبئی کے لوگ قائد اعظم کو ایک ایماندار اور اچھا آدمی سمجھتے تھے، کہتے تھے، یاد کرتے تھے. Everyone spoke good about his ability and talent as a lawyer. ہر بندہ ان کی ایبلٹی کے بارے میں اور ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں اچھی باتیں کرتا تھا بطور وکیل کے. He would help people who could not afford lawyer fees by offering his services free of charge. جو لوگ غریب لوگ وکیل کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کو اپنی سروسز فری میں دیتے تھے وہ قائد اعظم. قائد اعظم کے بارے میں اس میں ہم نے پیرا میں پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. شروع میں لوگوں کے نوٹس لکھتے رہے، اس کے بعد مسٹر میکفرسن کے ساتھ لگ گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنی کام شروع. Once family established in his career as a lawyer. جب ان کی فیملی اسٹیبلش ہو گئی اور ان کا کیریئر بن گیا بطور وکیل کے، قائد اعظم had to means the enter politics. قائد اعظم نے سیاست میں داخل ہوئے. This would the stepping stage to the next stage of the brilliant career. یہ اگلا قدم تھا ان کے بہترین
کیریئر کے لیے، بہترین مستقبل کے لیے. اٹ وڈ اینڈ دا قائد اعظم کریٹنگ دا اسٹیٹ آف پاکستان ان 1947. اس کا اینڈ کیا نکلا، اس کا اختتام کیا ہوا؟ قائد اعظم نے ایک آزاد ریاست کریٹ کی جس کا نام پاکستان ہے. اگست 14 1947 کو اس میں بتا رہے ہیں کہ جب قائد اعظم اس قابل ہو گئے، انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا کہ ان کی فیملی ایک اسٹیبل ہو گئی، تو وہاں پہ انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور ایک نیا کیریئر ان کا سٹارٹ ہونا شروع ہوا، نئی رخ پہ آئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو انہوں نے آزادی دلائی. ہم آخر میں یہ لوگ اس پہ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے مائی قائد ٹاٹ می ٹو بی آنیسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ. میرے قائد نے مجھے کہا ہے کہ میں ایمانداری کا کرو، سخت محنت کرو. آخر میں آپ دیکھیں گے اس کی ایکٹیویٹی چارٹ ہے، ٹرو فالس ہیں، اس کو آپ نے گھر پہ سے کر کے لانا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو یو میں آسک بائی واٹس ایپ، اور آپ پرسنلی بھی آ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ سیشن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.